الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائلون الراكعون السائلون الآمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام دوستوں نوجوان بھائی، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ التوبہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کی روشنی میں آج بندے کے انفرادی اعمال گزشتہ دو خطبات جمعہ میں نے فلسطین کے حوالے سے جو کہ امت مسلمہ کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، اس کی تاریخ اور یہودیوں کی تاریخ، اس حوالے سے گفتگو کی، اور پھر دوسرے خطبہ جمعہ میں مسلمانوں کے لیے لاہ عمل کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے
اس حوالے سے جہاد کا ایک تصور ہے، دین اسلام نے جو جہاد کا تصور دیا ہے اس پر میں لیکن میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے ہاں بھی اور اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور قیامت والے دن جس روز بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا اس دن بھی اور عمومی طور پہ اس دنیا کے اندر آنے والے انسان، ان سب کا معاملہ کیا ہے کہ ہر بندہ اس دنیا میں تنہا آیا، اکیلا، اپنی ذات میں اکیلا آیا ہے۔ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جن میں دو بچے پیدا ہو جاتے ہیں، جڑواں پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی ذات میں وہ بھی ایک ہی ہوتا ہے، ہر بچہ ان میں سے بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ اور اس دنیا سے بندہ جاتا ہے تو عمومی طور پہ اپنی ذات کے اندر جانے والا ایک ہی ہوتا ہے، اور قیامت والے دن جس دن بندوں کو ان کی ماں کے نام سے لے کے ان کی نسبت پکار کے بلایا جائے گا تو اس دن بھی فردن فردن بلایا جائے گا، ایک ایک بلایا جائے گا۔ وہاں بعد میں اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے تو یہ الگ بات ہے۔ مثلا انبیاء کی جماعت ہے، ان کو انبیاء کو اکٹھا فرما دے، جماعت صحابہ کو اکٹھا فرما دے، صدیقین کو اکٹھا فرما دے، شہداء کو اکٹھا فرما دے، صالحین کو اکٹھا فرما دے، اور مختلف حوالوں سے وہ اس بات پر قادر ہے کہ انسانوں کو اکٹھا فرما دے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان تمام تر معاملات کے اندر بندے کی ذاتی زندگی اور ذاتی اعمال وہ بنیاد ہے۔ جس کے ذاتی اعمال ٹھیک نہیں ہیں وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کسی کے پیچھے لگ کے اور چھپ کے ایک لائن جا رہی ہو جنت کے اندر اور وہ اپنی لائن توڑ کے اس جنت میں جانے والی لائن کے اندر گھس جائے اور ان جنتیوں کے ساتھ بھی چلا جائے۔ ایسا نہیں، ہر ایک نے اپنے ذاتی عمل کا حساب دینا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اچھا، قوموں کی اجتماعی طاقت بھی بنیادی طور پر انفرادی طاقت سے بنتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے۔ ہر ایک اپنی ذاتی زندگی کے اندر جواب دے۔ ذاتی زندگی اگر انفرادی زندگی، میری زندگی، آپ کی زندگی، ہر فرد یہ سوچے کہ میری ذات جو ہے اگر اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ قوم کے اعمال ٹھیک ہیں۔ وہ ایک میں مثال پہلے بھی ایک بار شاید یا دو بار عرض کر چکا کہ وہ جو کسی بادشاہ نے کہا کہ یہ میں نے حوض بنوایا ہے اور اس حوض کے اندر ہر بندہ رات کے اندھیرے میں 1 کلو یا
जो भी कोई पैमाना होगा, एक कड़वा दूध का डाल दिया जाए। तो एक ने भी सोचा कि सारे लोग दूध डाल रहे हैं, मैं अगर जाती तौर पे पानी डाल दूंगा तो इतने सारे दूध के अंदर कौन सा पता चलेगा। और जब सुबह हुई तो वो हौज जो है वो पानी से लबालब भरा हुआ, पानी से भरा, कि हर बंदे के ने जाती तौर पर अपनी जिंदगी के अंदर ये सोचा कि मेरे एक के करने से क्या नुकसान होगा, मेरे एक की क्या अहमियत, मुझ एक के करने से क्या फायदा। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बुनियादी तौर पर ये सोच गलत है। हर बंदा वो अपनी जात के अंदर ये सोचे, अमल करते हुए ये पेशे नजर रखे कि मैंने करना है, सारी दुनिया चाहे दूसरी तरफ जाए। मसलन नमाज है, नमाज हर बंदे की इनफिरादी नमाज है। ये हम जमात की शक्ल में भी पढ़ते हैं, जमात की सूरत में नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ पता नहीं किसकी नमाज का क्या दर्जा है। जितना अखलास होगा, जितना खुशू और खुजू होगा, जितना इंतमाम होगा, जितनी खशियत दिल के अंदर मौजूद होगी, उतना अजर और सवाब भी अल्लाह के यहाँ। तो कभी ये बात ना सोची जाए कि लोग ये कर रहे हैं लिहाजा मेरे करने से कोई, सारे करते हैं, सबके करने की बात नहीं। एक फर्द के जाती आमाल वो इज्तिमाई आमाल का रूप धारते, एक बंदे के जाती आमाल वो इज्तिमाई आमाल का रूप धारते। और जब एक बंदा अमल कर रहा होगा तो उस एक बंदे के करने से दूसरों को महमीज मिलेगी, कुव्वत मिलेगी, ताकत मिलेगी, उन्हें हौसला मिलेगा, वो भी ये काम करने लगे। कोई बुराई से ना बच रहा हो तो जाती जिंदगी में बुराई से बचा जाए, और कोई नेकी की तरफ ना जा रहा हो तो जाती जिंदगी के अंदर नेकी की तरफ जाया जाए। मैं एक मिसाल देता हूं, उससे बात वाज़ेह होगी। ये हम रोजाना सफर करते हैं ना, गाड़ी में रोजाना सफर करते हैं, शादियों में जाते हैं और इज्तिमाई नौइयत के प्रोग्रामों के अंदर शरीक होते हैं। गाड़ी में सफर कर रहे हैं, एक बंदा वो ये कहता है कि मैंने नमाज पढ़ ली। अब वो जुर्रत करके ड्राइवर को नहीं कहता कि भाई रोको, मुझे नमाज पढ़ा, और ड्राइवर इस बात पे है कि कोई कहेगा तो रोक दूंगा ड्राइवर। इसका मतलब यह कि इसने जुर्रत नहीं की, उसने रोका। अगर ये जुर्रत करता तो मुमकिन ये है कि वो गाड़ी रोकता और उसके रोकने के साथ दूसरों को भी, किसी दूसरे को भी ये तौफीक और तलकीन होती, तो वो भी अच्छा ये पढ़ रहे हैं, पढ़, चलो गाड़ी तो रुकी गई है, चलो बैठ के पढ़। एक मामला बिल्कुल उलट है कि आप बुलंद आवाज से कहते हैं गाड़ी रोको, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं, और साथ बैठने वाला जो है वो आपकी नकल उतार रहा है, उल्टी सीधी बात कहता है, वो तजवीज देने लग जाता है कि आगे जाके पढ़ लेंगे, मिला के पढ़ लेंगे, यूं कर लेंगे, यूं कर लेंगे, यूं कर लेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये चीज इनफिरादी अमल है लेकिन इज्तिमाइयत पे असरअंदाज है। कहने का मेरा मतलब ये है
کہ کتنے ہی انفرادی اعمال ہیں، کتنے ہی انفرادی اعمال ہیں، ان اعمال کی برکت وہ انسان کی ذاتی زندگی پہ مرتب ہوتی ہے، اور انہی اعمال کی برکت انسان کی اجتماعی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنا، تہجد کی نماز پڑھنا، باقی ساری نمازیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہیں، وہ آپ نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے ہاں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں، اول ما سئل فی یوم القیامہ، پہلی وہ چیز ہے جو قیامت کے دن جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لیکن اپنی ذاتی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے، اپنا ذاتی اللہ کے ساتھ تعلق بلند کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، یہ جو انفرادی عمل ہے تہجد کا، یہ آپ کو سیڑھیاں چڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائے، مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ غصہ نہ کیا، غصہ نہ کیا۔ ایک بندہ تھا آ کے سوال کرتا، آپ فرمائے غصہ نہ کیا۔ اس کے اب اس بات کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ اس شخص کے اندر ذاتی طور پہ یہ کمزوری اور خامی موجود ہوگی کہ وہ غصہ کر رہا ہوگا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی ذاتی زندگی کی دوائی اسے دی، اسے نصیحت فرمائی کہ غصہ نہ کرے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ غصہ چیز ایسی ہے کہ جب ایک آدمی کرے گا تو زیادہ امکان اس بات کا موجود ہے جس جگہ پر کر رہا ہے، جن لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، جواباً کو بھی غصہ ہے۔ تو ایک دو بڑھتے بڑھتے قوم کا نظام ہے۔ تو شروع کہاں سے ہوگا؟ ذاتی زندگی سے شروع ہوگا۔ رمضان المبارک کے روزے، رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے فرض کر دیے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، جو اس کا لطف اور مزہ انفرادی طور پر ذاتی زندگی میں رمضان المبارک کے علاوہ غیر رمضان میں کسی کو خبر بھی نہ ہو، کسی کو پتہ بھی نہ ہو، اور آپ روزے سے جیسے میلے کپڑے میں سے صابن جو ہے وہ میل کچیل نکال ڈالتا ہے، نکال دیتا ہے، بالکل اس طرح یہ روح کے اندر سے میل کچیل نکال ذاتی عمل، ذاتی زندگی کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اور خود قرآن مجید نے بھی یہ بات بتائی کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن دوسری طرف خرچ اس طرح بھی کرو کہ تم دائیں ہاتھ سے کرو تو بائیں ہاتھ سے کھانا۔ ذاتی زندگی
का अमल, ज़ाती जिंदगी का अमल। दुआ मांगना एक अमल है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमारी पहली बदकिस्मती ये है कि हम सिर से दुआएं नहीं मांगते, दुआ मांगते नहीं। यानी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला मुझे इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम लोग मुझसे मांगने वाले न बनते तो मैं तुम्हारी जगह पे एक ऐसी कौम को लेके आता कि जो गलतियां भी करती और उन गलतियों पर माफी भी मांगना। अच्छा, हमने जो बचपन में दुआएं सीखी, हमारी जबान चूंकि अरबी नहीं है, उर्दू जुबान है या पंजाबी जुबान है या दीगर जुबानें हैं, हमें उनके मफहूम का नहीं पता होता कि इसका मफहूम क्या है। उसका दूसरा नतीजा क्या है कि हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत से वो लौ ही नहीं लगाई जिसके अंदर कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ की जाती है, मांगी जाती है। हम दुआ मांगते हैं पर मांगते नहीं, हम तो पढ़ते हैं। ये मांगा तो नहीं जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। ये कलिमात हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। ना आपके तसव्वुर में वो अजीम शान हस्ती है जो लाशुमार सिफात की मालिक है, और ना आपको अपने आजिज और मुनकसिरुल मिजाज होने का यकीन है। बस आप तो नन पूरा कर रहे हैं, खाना पूरी कर रहे हैं, आप मांग नहीं रहे। तो इनफिरादी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगना। अच्छा, बाज़ लोगों के अंदर ये तसव्वुर भी मौजूद होता है कि आम तौर पे जी खुशहाली अल्लाह ने दी है, औलाद अल्लाह ने दी है, सेहत ठीक है, माँ बाप बहन भाई जिंदा है, मुआशरे में इज्जत मौजूद है, तो ऐसा आदमी आमतौर पर सोचेगा मैं क्या मांगू अल्लाह से, मैं अल्लाह से क्या मांगू। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो अल्लाह से इन्हीं नेमतों पर शुक्रगुजारी की तौफीक मांगिए। अल्लाह से तौफीक मांगिए, अल्लाह शुक्र करने की तौफीक। ये जो तूने इतने नेमतें अता फरमाई हैं, इन नेमतों पर शुक्रगुजारी की तौफीक अता। ये क्यों होता है? ऐसा क्यों सोचता है बंदा? ऐसा इसलिए सोचता है कि दरअसल उसे गौर व फिक्र की आदत नहीं, वो चीजों पे गौर व फिक्र नहीं करता। कुरान मजीद जबकि दावत देता है गौर करो, फिक्र करो, सोचो, अकल करो, अफला ताक़िलून, अफला ततफक्करून, नफी में बात कहते हो अफला यतफक्करून, क्या ये लोग गौर नहीं करते? तो दरअसल क्या हुआ कि हमें जाती तौर पर गौर करने की आदत नहीं। एक लम्हे के लिए तसव्वुर फरमाइए कि वो शख्स जो खुदा न खास्ता दिमाग की सेहत से महदूद है, पागल है, दीवाना है, तो आपके अंदर कौन सा इस्तेकाब है? खुदा न खास्ता वो इस तरह कर देता, आंखों से महरूम कर देता, कानों से महरूम कर देता, कानों से महरूम कर देता, किसी
طرح کی معصومی کر دے گا. ہمیں عمومی طور پر نعمتوں کا اس وقت احساس نہیں ہوتا جب وہ نعمتیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، اور جب وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں پھر ہمیں ان کا احساس ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ کے کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیں. اب آپ دیکھیے ایک بار میں اہل تاریخ اور ایک بار کہہ رہا ہوں مجھے نصیحت فرمائیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی خدمت کیا کرو، ماں باپ کی خدمت کیا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسی بھی کمی ہے. ایک شخص آیا اور آپ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے سب سے زیادہ اچھا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ یہ فرماتے کہ تم سب میں اچھا میں، تم سب میں اچھے ابو بکر ہیں، تم سب میں اچھے عمر ہیں، تم سب میں اچھے سیدنا حضرت عثمان غنی ہیں، تم سب میں اچھے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ فرمانے کی بجائے آپ نے فارمولہ بتایا کہ تم میں سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے، جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ اچھا ہے. یہ نماز کی بات ہو رہی تھی نا میرے دوستوں، میرے بزرگوں. بنیادی طور پر جو نماز ہے فرض، جو فجر کی 2 فرض ہیں، ظہر کی 4 فرض ہیں، عصر کی 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کی 4 فرض ہیں. تو اپنی ذاتی زندگی کو نمازوں سے مزین کرنا، اپنی ذاتی خوبیوں کے اندر اضافہ کرنا. اچھا، سنتیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے نماز کا وزن کیا جائے گا، نماز کا وزن کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس فرض نماز کے علاوہ وہ اگر جو نماز پڑھتا تھا اس فرضوں کی کمی کو اس کی ان نمازوں میں سے پورا کر دیا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ہم سنتیں اور نفل پڑھتے ہیں یہ کوئی بیکار کا عمل نہیں ہے، یہ ہماری ان فرضوں کے اندر کسی نوعیت کی ہو جانے والی کمی یا کوتاہی اس کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً فرمایا فجر کی 2 سنتیں، ارشاد فرمایا کہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں تو تب بھی انہیں نہ چھوڑا، گھوڑے چڑھا پائے. ظہر کی 4 سنتیں اور پھر 2 سنتیں، یہ 8. پھر مغرب کے وقت کی 2 سنتیں، یہ 10 ہو. پھر عشاء کی نماز کی فرضوں کے بعد 2 سنتیں. ان 12 سنتوں کی تاکید فرمائی ہے. جمعے والے دن ہم بھی یہاں دیکھتے ہیں ایک تو رواج یہ پڑ گیا ہے کہ لوگوں نے نماز جمعہ کو 2 رکعتوں کا نام دے دیا، 2 رکعتوں میں شامل ہو گئے تو جمعہ ادا ہو گیا، جبکہ یہ جمعے کی روح کے خلاف ہے. جمعے کی روح جو ہے وہ تو پورے دن کے اہتمام کے ساتھ اس میں غسل کرنا شامل ہے، پاک ہونا شامل ہے،
اس میں بر وقت مسجد کے اندر پہنچنا شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا، ایک شخص آیا اور آگے بیٹھ گیا۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سے کہا تم وصلی رکعتین، کھڑا ہو اور وہاں 2 رکعتیں نماز پڑھو۔ یعنی تو مسجد میں آیا ہے تو مسجد کا ادب یہ ہے کہ تو تحیۃ المسجد پڑھے، تحیۃ المسجد ادا کرے۔ اب آپ ہمارے ہاں کا تصور کر لیجئے کہ جو لوگ آتے ہی اس وقت ہوں جب جماعت کھڑی ہونے والی ہو، یا بہت کوشش کر کے جب عربی خطبہ پڑھا جا رہا ہو، جو دراصل علامت ہے خطبے کی وہ جو دونوں خطبے ہیں وہ خطبے کی علامت ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 خطبات کے اندر شریک ہونے کو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کا حصہ قرار دیا۔ تو جب لوگ آئیں گے دیر سے، پہنچیں گے دیر سے، بھاگم بھاگ نہ آ رہے ہیں، بھاگم بھاگ کپڑے بدل رہے ہیں، اور پھر مسجد میں آئے جماعت پڑھی، یہاں اس وقت چونٹیوں پہ رش لگا ہوتا ہے، جب جماعت بالکل قریب پہنچتی ہے، ارد گرد کے محلوں کے اندر سے بھی تو لوگ دور سے آنے والے کو پھر پہلے آ کے بیٹھے ہیں، ارد گرد کے محلوں میں اچھا آزان ہو گئی تو پھر دوڑ لگا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں جو انفرادی عمل کی بات کر رہا ہوں، جب آپ کا بچہ آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ مسجد میں کس وقت جاتے ہیں تو اس کی تربیت اس وقت سے ہونے لگ جاتی ہے کہ میرا باپ تو اس وقت جاتا ہے، میرا ابا تو اس وقت جاتا ہے، تو وہ بھی اسی وقت پہ یہ نسل در نسل منتقل ہوگا۔ اگر آج آپ نے انگلی پکڑ کے اپنے بچے کی لا کے مسجد میں اپنے ساتھ بٹھایا اور مسجد کے اندر کی جانے والی گفتگو سننے کا موقع اسے ملا، اور گفتگو کے اندر 100 باتیں ہوئی، ان 100 میں سے کوئی ایک بھی اس کے پلے پڑ گئی، تو ایک ایک کر کے اس کے پلے میں پڑتی باتیں اس کی زندگی سنبھال جائیں۔ تو اہمیت کس بات کی ہے؟ اہمیت اس ذاتی انفرادی زندگی کی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم پاکستانی لوگ 2 خامیوں کا ہم بری طرح شکار ہیں، 2 خرابیوں کا ہم بری طرح شکار ہیں۔ ایک تو ہم الفاظ پرست قوم، جو نئے سے نئے الفاظ بولتے ہیں نا، وہ خواہ کوئی سیاسی لیڈر ہو، کوئی مذہبی رہنما ہو، بس نئے سے نئے الفاظ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور دوسرا، ہمارے ہاں لوگوں کی حیثیت اور اہمیت جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم ان کا مقام مرتبہ بڑھاتے ہیں، مردہ پرست۔ زندگی میں ان کی قدر نہیں ہوتی، اور جب مر جاتے ہیں تو پھر ان کے قصے اور کہانیاں ہم بیان کرتے ہیں۔ الفاظ پہ خوش ہیں، اعمال پہ خوش نہیں، اعمال کر کے راضی نہیں، نہ اعمال کی پاکیزگی کا ہمیں احساس ہے کہ میں اگر پاکیزہ عمل کروں گا۔ دیکھیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عادت نہیں ہے کہ گفتگو کے اندر گفتگو کرتے ہوئے لوگوں سے ہاتھ اٹھا کے اور مختلف چیزوں پہ رائے لینا اور مختلف چیزوں پہ رائے دینا اور رائے کرنا۔ میری تمنا اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی بندہ سامعین میں بیٹھا ہے وہ دراصل بات توجہ سے سنے،
توجہ سے سنی ہوئی بات وہ دل کے اندر جگہ پائے، وہ دل کے اندر بیٹھے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ اٹھائیے جناب، لیکن نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھیے کہ جو شخص رات کے وقت سوتے ہوئے وضو کر کے سوتا ہے، نماز نہیں پڑھی جا رہی، نماز کے لیے وضو نہیں ہو رہا، تلاوت کرنے کے لیے وضو نہیں ہو رہا، کوئی اور کسی چیز کسی عمل کا ذکر نہیں ہے، آپ سونا چاہ رہے ہیں، سونا چاہ رہے ہیں، سونا ہے آپ نے، اور میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس طرح ہے وہ ساری رات عبادت۔ اچھا، یہ تو ہے اس کا دینی اور روحانی پہلو، دینی اور روحانی پہلو۔ آپ یقین جانیے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رات کو نیند نہیں آتی، بے شمار لوگ ہیں نا، جوانوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر نیند نہیں آتی، اچھی نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے رات گزر جاتی، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، سوچیں کر خیالات آتے، پریشانیاں، آپ 40 دن یہ پورا کورس ہے، اور کم از کم 10 دن روزانہ رات کو سوتے ہوئے وضو کر لیجیے، آپ کی نیند کی کیفیت بدل جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نیند میں الٹے سیدھے خواب آتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بار بار آنکھ کھل جاتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں سکون کی نیند نہیں آتی، وہ ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں، ان کو کسی نے کوئی دوائی نہیں، تو وہ دوائی انہوں نے رات کے وقت لے لی، دوائی لے لی تو اس دوائی کا اثر یہ ہوا کہ رات کو کئی بار انہیں پیشاب کے لیے اٹھنا پڑا، تو انہوں نے وہ دوائی 10 دن میں پھینکی، اور اگلے دن اس حکیم صاحب کو فون کیا کہ اللہ کے بندے، میں درویش آدمی ہوں، میرے پاس سوائے رات کی سکون کی نیند کے اور ہے ہی کچھ نہیں، وہ میں نے دوائی کھائی ہے، اس سے بار بار اٹھنا پڑ رہا ہے، جو سکون کی نیند اللہ تعالیٰ نے کرم سے مجھے دی ہوئی ہے اس سے بھی میں محروم ہو جاؤں، میں نے نہیں آپ کی دوائی کھانی، مجھے کوئی آپ مرض کی دوائی دیجیے جس سے میرا مرض ٹھیک ہو، نہ کہ ایسی دوائی دیجیے جس سے کہ میں راتوں کی عبادت سے بھی محروم ہو جاؤں۔ میں تو اول وقت میں رات کے سو جاتا ہوں اور تہجد کے وقت میں اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہوں، اور یہ ایسی ایک گھڑی ہے کہ جو رات کو سوتے ہوئے کبھی تنگ نہیں کرتی، یعنی ادھر میں نے تکیے پہ سر رکھا اور ادھر نیند آئی، اور جب تہجد کا وقت ہوا تو جیسے کوئی فرشتہ آ کے جھنجھوڑ کے جگا دیتا ہے، اس طرح میں بیدار ہو جاتا ہوں اور اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جاتا ہوں، اور ایک ایسی طمانینت اور ایک ایسا اطمینان پاتا ہوں جو میں نے زندگی میں کہیں اور نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ذاتی زندگی کے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے، نماز ہے، تلاوت ہے، روزہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے حضور دعا کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، باوضو رہنا ہے، سوتے ہوئے جاگتے ہوئے ان اذکار کا اہتمام کرنا ہے
جو اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، آپ کی روح ایک ایسی قوت سے سرشار ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے میرے اندر کیا طاقت کر دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی